تو ماں باپ کا نافرمان روزہ قبول نہیں، ماں باپ کا نافرمان تراویح کے سجدے قبول نہیں، ماں باپ کا نافرمان ساری محنت بیکار، ساری محنت اکارت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں نہیں، میری طرف نہ ہو، پہلے وہاں جاؤ، میری طرف نہ ہو، مجھے سجدوں سے راضی نہ کرو، پہلے وہاں راضی کرو۔ جس نے ماں کو راضی کیا اللہ اس سے راضی، جس نے ماں کو ناراض کیا اللہ اس سے ناراض، اور جس نے باپ کو راضی کیا اللہ اس سے راضی، اور جس نے باپ کو ناراض کیا اللہ اس سے ناراض۔ لہذا ہماری ساری محنت ختم ہو جائے گی اگر یہ رکاوٹ آ گئی۔ تو رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ماں باپ کو جا کر منائیں، ماں باپ کو راضی کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے معافی مانگ لیں، اور اگر کوئی گستاخی، کوئی نافرمانی، کوئی چھوٹی سی بات بھی ہوئی ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ اگر ان کے دل میں ہائے بھی آئی تو ہماری ترقی ختم، اللہ کے ہاں قبولیت ختم ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ کے دل میں کوئی تھوڑی سی بھی کسک آ گئی، اس لیے رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ جناب سبزیاں اکٹھی کریں، آپ گوشت اکٹھی کریں، اور تاجر جو ہے مال اکٹھا کریں اور سیزن لگانے کی تیاری کریں، اور باقی جو ہے وہ افطاری سحری کی تیاری کریں۔ یہ تیاری نہیں ہے رمضان، نہ رمضان اس کے لیے آیا ہے کہ آپ کھانے پینے میں لگ جائیں، وہ تو کھانا پینا سارا سال ہے۔ رمضان تو کھانا چھڑانے آیا ہے، رمضان تو آپ کو اعتدال پہ لانے آیا ہے، اور ہم رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں بنسبت باقی دنوں کے۔ رمضان کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ماں باپ راضی کریں، ورنہ رکاوٹ آ جائے گی، اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوگی۔ بعودہ من ادرک والدیہ فلم یغفر لہ، لعنت ہے اس شخص پر جو ماں باپ کو پائے، ان کی زندگی پائے اور ان کو راضی کر کے اپنی جنت نہ بنائے اور معافی نہ حاصل کرے، اس آدمی پہ لعنت۔ اتنی بڑی جبریل کی بد دعا جس پر اللہ کے نبی نے آمین کہا، اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ لعنت اور پھٹکار ہے اس شخص پر کہ جو ماں باپ کی زندگی پائے اور خدمت کر کے اپنی معافی نہ کروا سکے، اس شخص پر اللہ کی لعنت، اور اللہ کے نبی اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو، پہلا کام رمضان کی رکاوٹ ماں باپ کی ناراضگی، رمضان کی رکاوٹ ماں باپ کی ناراضگی۔ تو رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ماں باپ کو راضی کر لیں، ماں باپ کو راضی کریں۔ دوسرا کام قاطع رحم، رمضان میں رکاوٹ بنتا ہے رشتہ داری کو توڑنا۔ یہ آپ کے لیے رکاوٹ ہے، جو ہماری نمازیں اوپر نہیں جا رہی، ہمارے سجدے نہیں جا رہے، ہمارے روزے نہیں جا رہے، ہمارے تسبیحات نہیں جائیں گے اوپر، یہ رکاوٹ ہے قبولیت سے۔ لہذا رمضان کی تیاری کیا ہے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں اور جو ناراض ہیں ان سے معافی مانگیں، قطع رحمی نہ ہو، صلہ رحمی ہو، قطع رحمی نہ ہو۔ اب اس پر ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، وہ اچھا کرتے ہیں تو میں بھی اچھا کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے برا کرتے ہیں تو میں بھی برا کرتا ہوں، جو بولتے ہیں ہم بولتے ہیں، جو نہیں بولتا ہم نہیں بولتے، تو کیا یہ صلہ رحمی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ تو ادلا بدلا ہے کہ جو بولے گا ہم بولیں گے، جو ملے گا ہم ملیں گے، جو نہیں ملے گا ہم نہیں ملیں گے، اور جو نہیں بولے گا ہم بھی نہیں بولیں گے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو ادلا بدلا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر صلہ رحمی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب وہ بولیں تم بولو، جب وہ نہ بولیں تم پھر بھی بولو، یہ صلہ رحمی۔ جب وہ ملائیں تم ملاؤ، جب وہ کاٹیں تم پھر ملاؤ، یہ صلہ رحمی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا، آپ کہیں ہم نے جانے نہیں دینا۔ وہ کہیں ہم بولیں گے نہیں، آپ کہیں ہم جائیں گے نہیں۔ یہ جو ٹوٹنے پر ملانا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ لہذا رمضان کو اس بہار کو ایک سامنے رکھ کر ہم اپنے سارے رشتہ دار جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جوڑیں۔ قاطع رحم، یہ رمضان کی تیاری۔ ہمارے یہاں رمضان کی تیاری شب برات پہ جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے، لائٹنگ کی جا رہی ہے، ادھر پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں،
ادھر لائٹنگ کی جا رہی، ادھر آتش بازی کی جا رہی. یہ ہوا ہمارا لیلۃ البرات. اور رمضان آیا تو افطاری شہری ہو رہی ہے، گھر میں خوبصورت نقشے بنائے جا رہے ہیں، ٹائم ٹیبل لگائے جا رہے ہیں، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. او بھائی، جو منانے کی چیزیں وہ تو کرو. روزہ رکھنے سے نفس اتنا نہیں مرے گا، ناراض رشتہ دار کے گھر جا کر جتنا مرے گا. صبح سحری میں اٹھ کے نفس اتنا نہیں رونے گا جتنا آپ جو سلام نہ کریں آگے بڑھ کر اسے سلام کریں، جتنا یہاں نفس پسے گا. اگر آپ کا نفس رمضان کے روزے نے بھی ذلیل نہیں کیا اور تواضع نہیں آئی اور تکبر سے آدمی نکلا نہیں کہ میں کیوں بات کروں، اسے کرنی چاہیے، میں نہیں کرتا، تو آپ کے روزے فضول جا رہے ہیں، آپ کی تراویح فضول جا رہی ہے. تراویح نے آپ میں تواضع پیدا نہیں کی. 20 رکعت میں 40 سجدے ہوئے اور 40 دفعہ ماتھا زمین پر لگایا، جس کا مطلب تھا میں ذلیل ہوں، جس کا مطلب تھا میں ذلیل ہوں، میں مٹی ہوں، میں خار ہوں، یہ پیشانی بلند نہیں جھکے گی. 20 دفعہ اپنے آپ کو 40 دفعہ روزانہ تراویح میں، اور 5 نمازیں الگ، نفل الگ. اتنی دفعہ جھکنے کے بعد بھی جھکنا نہ آیا تو پھر آپ کی نمازیں بیکار جا رہی ہیں، آپ کا رمضان بیکار جا رہا ہے. تسبیح اور تلاوت تکبر پیدا کر رہی ہے، تواضع نہیں. نماز تکبر پیدا کر رہی ہے، روزہ تکبر پیدا کر رہا ہے، جھکنا نہیں سکھا رہا. تو اس لیے دوسرا کام کیا ہے؟ ماں باپ کو راضی کرنا ہے. جو رشتہ دار ہیں روٹھے ہوئے ان کے سامنے جا کر جھک جائیں، حقوق کی لڑائی نہ کریں. تیرا حق تھا، میرا حق تھا، میں ٹھیک ہوں، تو غلط ہے، تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے، غلط ہے، آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ سرنڈر کر دیں، کیونکہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے. حقوق کی جنگ نہیں کرنی، اپنے آپ کو جتوانا نہیں ہے، ہرانا ہے. یہاں ہار بھی جیت ہے، ہار گئے جیت گئے، کیونکہ اللہ مل گیا. ہار گئے جیت گئے، تو یہاں اپنے آپ کو گرانا ہے. تو رمضان کی تیاری، رشتہ داروں کے پاس جائیں اور ان سے معافی مانگیں، اور کوئی ٹوٹا ہوا تعلق ہدیہ پیش کریں. ہدیہ محبت کو کھینچتا ہے، ہدیہ پیش کریں، تحفہ پیش کریں، رمضان پیکج دے دیں، رمضان کے نام پر خدمت کر دیں، تعلق بحال ہو جائے گا. تو ایک کام کیا کرنا ہے؟ رمضان، اس کے لیے رشتہ داروں کو منانا، یہ استقبال رمضان، یہ تیاری ہے رمضان کی. تیسرا کام جو ہمارے روزوں کو روکے گا وہ ہے مسلمان کا کینہ، مسلمان کی نفرت، مسلمان کا حسد، مسلمان کا بغض، مسلمان سے سینے کو میلا رکھنا. یہ آپ کے سارے رمضان پہ پانی پھیر دے. گندا دل شرک سے ہو گندا، یا وہ گندا دل مسلمان کی نفرت سے ہو، گندے دل پر اللہ کی تجلی نہیں پڑتی. کون آدمی دیوانہ ہے جو گندے برتن میں دودھ ڈالے؟ کون آدمی دیوانہ ہے جو گندے برتن میں اچھی چیز کو ڈالے؟ پہلے برتن کو دھوتے ہیں، پاک کرتے ہیں، پھر اس میں کوئی آدمی، عقل مند آدمی دودھ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے. جو دل شرک سے گندا ہے اللہ اس پہ نہیں آتا. جو دل مسلمان کی نفرت سے گندا ہے اللہ اس پہ بھی نہیں آتا، یہاں بھی اللہ نہیں اترتا. التقی النقی، پاک دل جس میں مسلمان کے لیے نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، یہ رمضان کی تیاری ہے. اس دل کو پاک کرنا. یہ اللہ کا عرش ہے، یہ اللہ کا عرش ہے جہاں اللہ نے اترنا ہے. یا ابن آدم خلقت السماوات السبع والارضین السبع، میں نے 7 زمینیں بنائی، میں نے 7 آسمان بنائے، مجھے نہ 7 زمینیں نہ 7 آسمان میں میں سما سکا. وَوَسِعَنِي قَلْبُ الْمُؤْمِنِ، اور ایک مومن کے دل میں تیرا اللہ اتر جاتا. یہ اللہ کا عرش ہے، اس کو صاف رکھنا، پاک رکھنا، کسی کا حسد بغض کینہ نہ ہو. نفرتوں سے بھرے دل رمضان میں اللہ قبول نہیں کرتا. رمضان میں نے پہلے بتایا عبادات نہیں ہے،
صرف عبادات نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی روزہ تھا، رمضان کے علاوہ بھی ذکر سارا سال تھا، رمضان کے علاوہ بھی سارا سال میں نماز فرض ہے۔ رمضان عبادات نہیں ہے، رمضان پاکی ہے، تقوی ہے، ٹریننگ ہے۔ تو رمضان کی ایک تیاری یہ ہے کہ بھائیو ہم نے اپنے دل کو مسلمان کے ہر قسم کے حسد، بغض، کینے سے پاک کرنا۔ یہ خواہ کی بیماری، خواہ جس کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، اللہ کے نبی نے فرمایا حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح جلاتا ہے اور کھاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی۔ کوئی نیکی نہ بچی، کوئی رمضان کا روزہ نہ بچا، کوئی صدقۃ الفطر نہ بچا، کوئی زکوٰۃ نہ بچی، اور کوئی تراویح کو سجدے نہ بچے، سب حسد ہڑپ کر گئے۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے روزے بھی ہیں، بڑی زکوٰۃ بھی ہے، بڑے افطاریاں بھی ہیں، اور بڑے رات کے قیام بھی ہیں، اور تراویح بھی ہیں۔ کچھ بھی نہیں، حسد نے سب جلا دیا۔